والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا الہادی پروگرام آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم قرآن پاک کا فیضان خود بھی حاصل کرتے ہیں، آپ تک پہنچانے کی ادنی سی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن کے مضامین کو سمجھیں اور فیض قرآن سے براہ راست مستفید ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور الہادی میں ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد ایک ٹاپک لے لیتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کی جاتی ہیں۔ مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے اب ہم اولاد کی تربیت، اولاد سے متعلق جو امور ہیں ان کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سرپرست سے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وہ جہنم کی جس پر ایسے سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے دے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کہہ دیا بس اس کو پورا کرتے ہیں۔ گویا کہ وہاں رحم کی امید ان سے نہیں ہے، جو اللہ نے فرمایا بس وہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ آج اولاد کی تربیت کر لینا، تھوڑا بہت اس تربیت کے سلسلے میں ان کی تکلیف کو، ان کی پریشانی کو، ان کے اضطراب کو، ان کی بے قراری کو، ان کی بے چینی کو، ان کی ناپسندیدگی اور کراہت کو نظر انداز کر دینا بہت بہتر ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں بچے بس ہم سے ناراض نہ ہوں، بچے ہم سے خوشی رہیں، ان کا موڈ آف نہ ہو، وہ باغی نہ ہوں، ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو، تو یاد رکھیں اس طرح پھر آخرت نہیں بن سکتی ہے، اس طرح تو دنیا بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اگر آپ کی اولاد کہتی ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا، امی مجھے پسند نہیں ہے، میں کالج نہیں جاؤں گا، میرا دل نہیں چاہتا بالکل بھی، مجھے سونے دیا جائے، مجھے آرام کرنے دیا جائے، جس وقت کالج اسکول کا ٹائم ہے مجھے موویز دیکھنے دی جائیں اور بس میں پڑا ہوا سوتا رہوں، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ دنیاوی مستقبل کی بہتری کے لیے آپ وقتی طور پہ اس کے ان مطالبات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوں گے، اور جب آپ نظر انداز کر رہے ہوں گے تو ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوگا، بلکہ آپ غضبناک ہو کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، جاہل رہو گے، بے وقوف انسان، اٹھو اور جاؤ۔ لیکن ایک دین ایسا مظلوم ہے کہ جب دین کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کی باری آتی ہے تو ہم نرم پڑ جاتے ہیں۔ تمام سختیاں، تمام جوش، تمام ذہانت، تمام زبان کی تیزیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسکول کالج بھیج کے دم لیں گے۔ بیٹا اگر کہے میں نماز کا میں موڈ نہیں ہو رہا، میں سو رہا ہوں، اچھا چلو سو جاؤ، بعد میں پڑھ لینا۔ تو یہ جو ہماری غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ ایک طرف بے بسی محسوس کرنا، دوسری طرف جرأت مند ہو کے ظالم بادشاہ بن جانا، بالکل ظالم سماج بن جانا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں تو اولاد کے ساتھ بالکل کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب دینی نقصان دیکھتے ہیں تو مکمل طور پہ اپنے تعاون کا اظہار کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے راضی رہیں، بس ہم سے خوش رہیں، ان کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے، ہماری خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی جی، آخرت میں دیکھیں گے۔ تو جو یہ کہے گا آخرت میں دیکھیں گے وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا دی گئی ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کس سے راضی ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ شیطان نے تو ہمیں کوئی نعمت نہیں دی، نفس نے تو کوئی نعمت نہیں دی، مخلوق نے تو کوئی نعمت نہیں دی، حقیقتاً دینے والی ذات تو ہمارے رب کی ہے، ہمارے اللہ کی ہے۔ اور ایمان اور دیگر امور ہیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اللہ کے بھی احسانات کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کے رسول کے احسانات کا شمار بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے احسانات کو مانتے ہوئے، مروت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کے کہنے پر چلیں، اور اس کے جواب میں اگر کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے، وقتی طور پہ غصے کا اظہار کرتا ہے، بیزاریت کا اظہار کرتا ہے، اس کو فراموش کر دیں، یہی وفاداری ہے، یہی حقیقی غلامی ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، تمام نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کی ہیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جب بات ماننے کی باری آتی ہے
تو پھر ہم دنیا کی بات مانتے ہیں، مخلوق کی بات مانتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ تو تمام جو سننے والے ہمارے بھائی بہن ہیں، آپ ناراض ہم سے نہ ہوئیے گا، ان باتوں کو برا محسوس نہ کیجیے گا، بلکہ تھوڑا سا غور کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے اولاد کی تربیت میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس سے ہماری صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن ہم جو آپ کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی خدمت میں درخواست پیش کر رہے ہیں، وہی ایک جذبہ ہے جو جذبہ لے کر انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لایا کرتے رہے ہیں، کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے، انہیں جنت کا راستہ دکھایا جائے۔ اگر کسی کی توجہ مثبت جانب نہیں ہے، پازیٹیو وے میں نہیں ہے، تو اس کی تھنکنگ کو پازیٹیو وے میں لے کر آنا، ان کو سمجھانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے شعور بیدار ہوتا ہے، اس سے انسان غفلت سے دور ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا کام پوری زندگی رہا، ہم بھی اسی جذبے کے تحت آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے کہ نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود پیار سے بھی کلام فرمایا ہے، اور آپ نے سختی کے ساتھ اور جلال میں بھی تشریف لائے ہیں، سختی کے ساتھ کلام کیا ہے، جیسا موقع کی مناسبت۔ تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری بات کو سنے اور اسے اس میں تھوڑی سی سختی محسوس ہو، یا تلخی محسوس ہو، یا تیزی محسوس ہو۔ تو دیکھیے بعض اوقات تو مزے کے لیے ہم سب چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، مرچیں تیز ہوتی ہیں لیکن مزہ بڑا آ رہا ہے بھی کھانے کے اندر۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ انجیکشن لگاتا ہے، کون مزے کے ساتھ انجیکشن لگواتا ہے؟ سوئی کی چبھن برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کے بعد راحت اور سکون ہے۔ ہم اپنے آپریشن کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پیٹ پھڑوا لیتے ہیں، سینہ کھلوا لیتے ہیں، دماغ کھلوا لیتے ہیں، ٹانکوں میں تکلیف بھی ہے، درد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس راحت اور آرام کی امید اور تمنا میں جو اس آپریشن کے بعد حالت صحت میں ہمیں حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، اگر کوئی آپ کو پیار محبت سے سمجھا رہا ہے، آپ کی آخرت کے سلسلے میں مخلص ہو کر آپ کی خدمت میں چند گزارشات کر رہا ہے، تو وہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ لائق تقلید ہے، اس کو اللہ کا بہت بڑا انعام تصور کریں، اس کا خیال کریں، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کا احسان مانیں۔ لیکن ہم آپ سے ان میں سے کسی چیز کی توقع تمنا نہیں رکھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا غور سے سنیں، اور جب کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تو ایسا نہ ہو کہ اندر سے ایک آواز آئے، ابھی آپ بہت سخت بول رہے ہیں، بدل دو، ایسا کر کے آپ چلے جائیں گے کسی اور چینل پر، یا آپ نے پروگرام نہیں دیکھا، اس میں کسی کو نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہے۔ اس لیے ان باتوں کو خود بھی غور سے سنیں، دوسروں کو ترغیب دیں کہ وہ بیٹھ کر سنیں، تاکہ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آئے۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ جی یہ پروگرام کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کون کون تبدیل ہوگا، یہ تو ہمیں سوچتے نہیں۔ ہمارا کام ہے پہنچانا، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ کا کام ہے دیکھنا سننا، دوسروں کو ترغیب دینا۔ باقی نتیجہ کیا نکلتا ہے، رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ تو ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پہ، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اس کے لیے گمراہی کے اسباب آسان کر دے، جس کو چاہے بالکل گناہوں سے محفوظ کر دے، جس کے لیے چاہے اس کو نفس و شیطان کے حوالے کر دے، اور وہ شخص گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں اس کا انجام کیا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہے کہ صحیح چیز ہے تو اس کو اختیار کرنا۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ تھوڑی بہت اگر کوئی بات آپ کو ایسی محسوس ہو کہ جس میں آپ تلخی محسوس کریں، تو یہ سوچ کر کہ چلے ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی تو بہت ساری باتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر پرہیز کا کہتا ہے، آپ پرہیز نہیں کرتے، وہ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، میں تمہیں یہ کہا تھا یہ کرنا، تو ہم سنتے رہتے ہیں چپ چاپ کہ نہیں یار ڈاکٹر صاحب ہیں بھائی، کوئی پھر علاج بھی تو کروانا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ بہرحال کہ اپنی اولاد کے ساتھ وقتی طور پر بہت سی چیزوں میں کمپرومائز نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوگا جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں اولاد کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کی ناراضگی، ان کی بیزاریت کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دینی تربیت کے سلسلے میں بھی یہی روش اختیار کرنی ہوگی۔ میں بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہوں، بعض اوقات جو چھوٹے بچے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اب آج نہیں جائیں گے اسکول، وہ چاہے رو رہے ہوں، اب ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بعض اوقات تو دل کو ایک دم نرم کر دیتے ہیں کہ چھوٹے سے بچے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوگا آج جانے کا، اور خصوصاً جب ماں یا باپ چھوڑ کر اسکول سے جا رہے ہوں تو بچے اور زیادہ مطلب ان کی کمی اور تنہائی سی محسوس کرتے ہیں۔ کیفیات مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات دوستوں میں اتنا دل لگتا ہے کہ ماں باپ جائیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی،
لیکن کبھی کبھار بچوں پہ کیفیت ہر 10 دن بعد 15 دن بعد ہفتے کے بعد ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت اگر ماں باپ اس بچے کے آنسوؤں کو دیکھ کر، اس کی اس خواہش کو دیکھ کر اسے اسکول سے اٹھا کر لے جائیں تو یہ پھر عادت کم نہیں ہوگی اور بڑھے گی، اور اس میں بچے کو نقصان ہے۔ لہٰذا ماں باپ دل پہ جبر کر کے دل پہ پتھر رکھ کر ان کے آنسوؤں کو، ان کے چیخنے کو، چلانے کو، حسرت بھری نگاہوں کو نظر انداز کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ نہیں، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ بس یہی ہمیں سوچ بنانی ہوگی کہ اپنے بچوں کے اخروی مستقبل کے لیے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، چاہے بچوں کا مال خرچ ہو رہا ہو، ان کو فجر میں اٹھنا پڑے، انہیں روزہ رکھ کر وہ بالکل ادھموئے سے پڑے ہوں، لیکن چونکہ بالغ ہیں، بیٹا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ہمت کرو، ہمت بیدار کرنی ہوگی۔ اسی طرح بچے اگر گناہوں کے بارے میں اجازت طلب کرتے ہیں یا گناہوں کے اندر مشغول نظر آئیں تو چاہے ان کو کتنے ہی گناہ چھوڑنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو، ہمیں ان کی تربیت کر کے ان گناہوں سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو سمجھا ہی دیا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے، گناہوں کی معرفت حاصل کرے، عبادات کی معرفت حاصل کرے، عبادات کرے، گناہوں سے بچے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھائے، انہیں نیکی کا حکم کرے، انہیں برائی سے روکے۔ یہ کرنا ہی ہوگا کیونکہ ہمیں دنیا میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آرام، آسائش اور دیگر جو دنیاوی ذرائع اور اسباب ہیں، یہ اصل میں وہی اخروی تیاری کے لیے ذریعہ اور سبب دیے گئے ہیں، نہ یہ کہ یہ ہماری منزل ہے۔ بالکل نہیں سمجھ لیں جیسے ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس سے اتنا ہی دل لگاتے ہیں، یا جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اتنا ہی دل لگاتے ہیں جتنا ہم نے وقت گزارنا ہے۔ ہماری نگاہ اپنی منزل پر ہوتی ہے، ہمارے کان اپنی منزل کے بارے میں اناؤنسمنٹ کے منتظر ہوتے ہیں، اور ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جیسے جیسے منزل قریب آتی ہے ٹرین میں جیسے ہوتے ہیں تو اپنا سامان وغیرہ سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاز میں تو ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ منزل اصل ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو منزل کو بھول جائے اور جہاز سے، ٹرین سے، بسوں سے دل لگا لے۔ یہی دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا تو آخرت کی ایک ریل گاڑی ہے جس میں ہم سوار ہو گئے ہیں، اصل ہماری منزل آخرت ہے، اس سے دل نہیں لگانا ہے، اس کی تکلیفوں پہ، وقتی تکلیفوں کو برداشت کرنا اپنی منزل پر نگاہ رکھتے ہوئے۔ تو اس لیے گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی دینی تربیت کا اہتمام کرے۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا نام تجویز کرے۔ آج کل ہمارے یہ بیماری چل گئی ہے کہ منفرد نام، ایسا نام ڈھونڈو جو کسی کا بھی نہ ہو، چاہے بچہ اچھے ناموں کی برکات سے محروم ہو جائے، اس پہ اللہ کی اچھے نام کی وجہ سے جو رحمت نازل ہونی ہے وہ ہو یا نہ ہو، بس نیا نام ہونا چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جیسے اب انعمتا نام رکھ دیجیے، انعمتا، انعمتا معنی کیا ہے؟ یہ تو فعل ہے، یہ نام بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہے۔ اس کا معنی ہے اے اللہ تعالیٰ تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ نام رکھنے کے قابل ہے، تو نے انعام فرمایا، اے اللہ تو نے انعام فرمایا، یہ ایک نام رکھ دیا انعمتا۔ اسی طریقے سے بڑی معذرت کے ساتھ دعا مانگنے تو پکارنا ہوتا ہے، دعوت دینا ہوتا ہے۔ اب یہ نام کیا ہے جی؟ پکارنا، دعوت دینا۔ اگرچہ یہ لغوی معنی ملحوظ نہیں ہوتے ہیں، مطلب ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن بہرحال نام ایسا رکھنا چاہیے جو ہمارے اکابرین نے رکھا ہو، جو ہمارے بزرگان دین نے ان کو پسند کیا ہو۔ صحابہ کے نام پہ نام رکھیں، انبیاء علیہ السلام کے نام پہ نام رکھیں۔ تو ہم بعض اوقات اس طرح کے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں کہ ایک تو وہ یا تو مطلب کوئی مفہوم ہی نہیں ہوتا ان کا، اس طرح بچہ اچھے نام کے جو برکات ہیں ان سے محروم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے نام رکھ دیتے ہیں کہ جو آگے چل کے مذاق اڑانے کا سبب بن جاتے ہیں، الٹے سیدھے نام ہوتے ہیں۔ جب وہ اسکول میں جاتے ہیں پھر بچے ان کو ناموں کو پکار کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس سے بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچے کے نام کے انتخاب کے سلسلے میں کافی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جیسے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اس کے کان میں اذان دیں، سیدھے کان میں اذان ہونی چاہیے، الٹے کان میں تکبیر پڑھیں۔ ایک دفعہ کر لیں کافی ہے۔ ویسے فقہاء نے فرمایا پہلے سیدھے کان میں اذان، پھر الٹے کان میں اقامت، پھر سیدھے کان میں اذان، پھر الٹے کان میں اقامت، پھر سیدھے کان میں اذان، 3 اذانیں 2 اقامت۔ لیکن اتنا لمبا کون کرے؟ تو کم از کم یہ تو کر لیں کہ سیدھے کان میں اذان دے دیں، الٹے کان میں اقامت نہ بھی کریں پھر بھی کم از کم اس کے سیدھے کان میں اذان دے دی جائے، تاکہ پہلی مرتبہ اس بچے کے دماغ میں
جو میموری میں جو چیز پہنچے وہ اللہ کا نام ہو، اللہ کا پیغام ہو، اللہ کی دعوت ہو، یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا ہوتا ہے۔ 7ویں دن نہیں کیا تو 14 نہیں تو 21ویں دن، ورنہ عام بعد میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگرچہ تربیت کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں ایک اولاد کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس میں بعد میں تربیت کا معاملہ بھی آ جائے گا، کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کرنا یا بکری ذبح کرنا اچھا ہے، لیکن اگر لڑکے کے لیے 1 کیا، بچی کے لیے 2 کر دیے تو کوئی غلط مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے جانور کے وہی احکام ہوتے ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں، جس طرح وہ بے عیب ہونا چاہیے، عمر وغیرہ کا معاملہ، اسی طرح عقیقے کے جانور کا۔ اور جو قربانی کے جانور کے گوشت کا مسئلہ ہے وہی عقیقے کے جانور کے گوشت کا مسئلہ ہے۔ یہاں جو بعض اوقات یہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی عقیقے کا گوشت سارا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی نہیں کھا سکتے ہیں، یہ جہالت عظیمہ ہے، کوئی مرضی کھا لے۔ اور اگر کسی نے 7ویں دن، 21ویں دن، 14ویں دن نہیں بھی کیا تو پوری زندگی جب کبھی کرے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بہتر ہوتا ہے کہ بچہ اپنی والدہ کا دودھ پیے، کہ ماں کا دودھ پیے گا تو زیادہ اس کی برکت ہوتی ہے، ورنہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذہین، فطین، صالحہ خاتون ہیں، نیک پرہیزگار ہیں، اگر وہ تیار ہوں تو ان کا دودھ پلا دیا جائے۔ جیسے عرب لوگ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے گاؤں کی عورتوں کے پاس، وہ دائیاں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں اور وہ پھر دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں کے لوگوں کی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، تو ان ماؤں کے دودھ کا اثر بچوں میں، یعنی جو فصاحت و بلاغت تھا، وہ اس کا اثر دودھ کے ذریعے بچوں کے اندر پہنچا کرتا تھا، اس لیے عرب لوگوں کی عادت تھی۔ اسی لیے اگر بچہ دوسری ماں کا دودھ پی سکتا ہے، عورت کو دودھ پی سکتا ہے یا اور کسی دودھ پہ گزارا کر سکتا ہے، تو ماں پر دودھ پلانا کوئی فی نفسی واجب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں پلائے تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے وہ بولنے لگتا ہے تھوڑا بہت، تو اس کو سب سے پہلے اللہ کا اس کے زبان سے تلفظ کروایا جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر بچے نے کوئی اور لفظ ادا کیے، لیکن ہم لوگ بیٹا ابا بولو، ابا ابا ابا، اماں بولو، پاپا بولو، پاپا پاپا، ڈیڈی بولو، تو یہ بہرحال کوئی ناجائز میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کی زبان سے کان میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی تھی وہ اللہ کا نام تھا، تو کوشش ہونی چاہیے زبان سے جو سب سے پہلے بچہ الفاظ ادا کرے وہ اللہ ہو۔ یہ پاسبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، کیونکہ بولنا بڑا آسان ہے، بچہ ہاں نہیں نکالے گا، اللہ تو بول ہی دے گا، تو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال تو پھر اس طرح چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس اطراف میں اگر ممکن ہو تو اللہ کا نام، جیسے حمد ہے، نعت ہیں، کوئی اچھی پاکیزہ جو کلام ہیں، وہ اگر ٹیپ ریکارڈ وغیرہ میں لگائے جائیں تو بچہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر پاکیزہ چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میوزک لگا دیتے اور اس پہ جب بچہ تھوڑا ہلتا تو خوش ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارا بچہ جو ہے یہ تو شروع سے ہی تھوڑا سا ڈانس کرتا ہے۔ تو شروع سے ہی بچے کے ذہن میں جب گانے اور مطلب میوزک آپ ڈالیں گے تو لازم سی بات ہے کہ بچہ مکمل طور پہ دنیا کی طرف ہی مائل ہوگا، اس کا ذہن جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں پہلے اولاً بیٹھ جائیں گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے بہرحال کہ بچوں کو اچھا پاکیزہ ایک ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو، تھوڑا سا شعور حاصل ہو، تو پھر اس کو تھوڑی تھوڑی چیزیں اگر سیکھنے کے قابل ہو گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور آداب سکھائے جائیں۔ سیدھے ہاتھ سے چیز لینی چاہیے، بیٹھ کے کھانا چاہیے، اور دیگر چیزیں پانی وغیرہ پینے کے مسائل، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، الٹے ہاتھ سے نہ لینا دینا وغیرہ، اس پہ انشاءاللہ